बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 1 मार्च है जी। स्पीकर साहब मुंतखब हो चुके हैं और अब आप कल देखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब को भी मुंतखब कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में जी 3 बड़े ओहदेदारों को सज़ा सुना दी गई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी जो ऑपरेशन थे उनको भी, और साथ एक एसएचओ जो थाने के थे उनको भी सज़ा सुना दी गई है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से। और ये वही केस है जो एमपीओज ऑर्डर जारी किए जा रहे थे और गैर कानूनी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। लोग कौन, पीटीआई के जितने भी रहनुमा थे उनको इस्लामाबाद में जो है गिरफ्तार किया जाता था और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो ये वो केस चल रहा था, अदालत ने ऑर्डर दिया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब जो थे वो कहीं और से ऑर्डर ले रहे थे, तो उन्होंने दोबारा एमपीओ के साथ लोगों को उठाया। तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में तो इन्हें अदालत का जो है वो केस चला, तो आज उनको सजा सुना दी गई। लेकिन जब उन लोगों को सजा सुनाई गई तो इंटरेस्टिंग चीज सामने आई जी। वो मुस्कुरा रहे थे। अब एक डिप्टी कमिश्नर के ओहदे के ऊपर फाइज शख्स और एक एसएसपी के ओहदे के ऊपर फाइज शख्स, उसको अच्छे से पता है कि सजा सुनाने के बाद मैं ओहदे से बर्खास्त हो जाऊंगा, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी की ये सीट है, मेरी सीट चली जाएगी। लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने की वजह क्या थी, और उन्होंने जो है उसको फैसले को चैलेंज भी कर दिया है। और आगे जहां वो फैसला चैलेंज किया गया है, जो आगे जज साहब बने हैं, यानी कि जो बेंच अगला सुनेगा, वो आपके सामने रखेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी सजा का और इस ये जो एक रुकनी बेंच यानी कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत ने फैसला सुनाया है, इस फैसले का क्या बनने जा रहा है। और जी आज अमेरिकी कांग्रेस के अरकान के हवाले से भी खबर पिछले 1-2 दिन से चल रही है कि जी 31 अमेरिकी कांग्रेस के जो अरकान हैं उन्होंने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को खतूत लिखे हैं, साइन किए हैं कि जी ये जो पाकिस्तान में हुकूमत बनाई गई है, ये मैंडेट चोरी किया गया है, तो अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी सूरत में इस हुकूमत को तस्लीम ना करे और ना ही इसकी हमायत करे। तो क्या अमेरिका ऐसा करेगा और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करेगी? इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। इमरान रियाज खान साहब को दूसरे एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनके एंटी करप्शन के मुकदमे में उनकी जमानत मंजूर हुई, तो एक और मुकदमा सामने आ गया कि जी इनके एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है और उसके ऊपर 5 रोजा जिस्मानी रिमांड भी उनका जज साहब ने दे दिया। उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं और कुछ अहम खबरें हैं। नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने चले गए हैं, मिन्नत तरले उनकी करने गए हैं कि जी मौलाना साहब गुस्सा छोड़ो और पुराने हलवे पर ही चलो। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि जी अब पुराना हलवा नहीं चलेगा, अब तो कोई नया हलवा, कोई नई डिश जो है वो चलेगी, तो बात बनेगी। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या जवाब दिया है, क्या होने जा रहा है? आने वाले दिनों में मजीद महंगाई का तूफान होगा जी। पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, गैस की प्राइसेस भी आप सब लोग जानते हैं कि बढ़ा दी गई हैं। मुल्क को किस तरफ लेके जाया जा रहा है जी? जितने भी वो लोग जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं या पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, या पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर जो लोग जो आवाज़ें बोल रहे थे, जो लोग बोल रहे थे मीडिया के ऊपर, जैसे कि जनरल एक नईम लोधी साहब हैं, वो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। उन्होंने भी अपना एक ट्विटर जो है मैसेज किया एक्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी मैं 1 साल के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। अब ये जो आने वाला 1 साल है जो कि शुरू हो चुका है, इसमें क्या होने जा रहा है? जैसे कल भी मैंने आप लोगों के सामने रखा कि बड़े खतरनाक प्लान हैं जी। और बात वही है कि अवाम की मर्ज़ी नहीं चलने देनी है। बेशक मुल्क को जिस सूरत-ए-हाल में भी डालना पड़े, मुल्क को तो बेशक जितनी मर्ज़ी खतरनाक सूरत-ए-हाल का सामना क्यों ना हो जाए, लेकिन अवाम की मर्ज़ी नहीं चलने देनी। मर्ज़ी तो इसी माफ़िया की चलेगी, मर्ज़ी इसी कुछ परसेंट इशराफिया की चलेगी जो पिछले 75 साल से इस मुल्क पर काबिज़ है। तो अब होने क्या जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी, जो हमारा ताल्लुक है वैसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी अमेरिकी कांग्रेस के अरकान गृह कसार की क़यादत में जी कांग्रेस के 31 अरकान ने एक ख़त लिखे हैं जी, और उनके ऊपर 31 अरकान ने साइन किए उन सब लोगों ने, और उसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया गया कि जी पाकिस्तान में जो मुबैना धांधली हुई है, इनके इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं इस हुकूमत के ऊपर, इससे जवाबदेही की जाए और इनको जो है ऐसे तस्लीम मत किया जाए। अमेरिकी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने तो सब कुछ किया है जी। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट उनको बुरा लगा, और इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ, जो पिछले 2 साल में पाकिस्तान में हुआ, सबके पीछे अमेरिकी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है, और कौन है? और तो क्या वो इस कांग्रेस के खत का करेगी? कांग्रेस की हुकूमत जब तक नहीं आ जाती तब तक तो कुछ नहीं बनने वाला। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज वो वज़ीराना नामज़द हो गए हैं। उन्होंने खिताब किया है और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मैं अल्लाह का आज़ी के साथ शुक्रगुज़ार हूँ। बानी पीटीआई ने मुझ पर एतबार किया, वादा करता हूँ कि केपीके की खिदमत करूँगा और बिला किसी उसके जी खौफ व ख़तर करूँगा, और जो हक़ और सच पर होगा उसके साथ खड़ा रहूँगा, और इंसाफ के ऊपर जो है
پورے نظام کو چلاؤں گا، اور انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی کے پی کے اسمبلی کے ممبران تھے ان سے حلف لیا کہ کوئی بھی بندہ کرپشن نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، جتنے بھی لوگوں کے خلاف غلط ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں، کے پی کے کی بات میں کر رہا ہوں، ان سب کی جو ایف آئی آرز ہیں جن کے ثبوت نہیں ہیں ان کو خارج کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ سب لوگ جو ہیں پھر سزا کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب میں وزیر اعلیٰ ہوں اور اب ایسا نہیں چلے گا۔ یہ جو پچھلے 1.5 سال میں کے پی کے میں کیا گیا ہے، بغیر جو ہے فورن کے گھروں میں گھسا گیا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، خواتین کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، تو ایسا اب بالکل بند ہو جائے گا۔ صرف 1 ہفتے کا ٹائم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر سزا کا عمل شروع ہوگا، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ تو یہ جی انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جو ہے بات کی، اور ہونا بھی ایسی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم اپنا حق چھین کر لیں گے۔ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ قومی اسمبلی کی حکومت بنائی جا رہی ہے اور جس طرح چوروں کے ٹولے کو مسلط کیا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم لوگ اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ چھین کر لیں گے، ہم اپنا حق ایسے جانے نہیں دیں گے، اور ہوگا بھی ایسے ہی جی۔ یہ مینڈیٹ ایسے نہیں جائے گا، اور یہ جو اب پلان بنا کر جس طرح پاکستان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے پاکستان چلے گا نہیں۔ محمود اچکزئی صاحب نے بھی آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بلوچستان کے بڑے سینئر رہنما میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے کہا کہ جنرلوں نے ایک ایک بندے سے بھونڈے انداز میں 1 ارب روپیہ لے کر جو ہے لوگوں کو جتوایا ہے، سیٹوں میں جو ہے لوگوں کو سیٹیں بانٹی ہیں، اور بے بہا کرپشن کی ہے۔ میرے پاس سب کچھ چیزیں جو ہیں موجود ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، لیکن میں چیف آف آرمی سٹاف سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے تمام بریگیڈیئرز، کرنلز اور افسران کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں آرمی سے باہر نکالا جائے۔ محمود اچکزئی صاحب نے بھی یہ بات کی۔ کل جو ایمل ولی خان ہیں اے این پی کے سینئر رہنما، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی میرے پاس تو واٹس ایپ ثبوت موجود ہیں۔ نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے چلے گئے ہیں، اور ان کی منت ترلا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اسی موقف کے اوپر قائم ہیں کہ جی ہم کسی صورتحال میں بھی اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور جو ہے ہم تحریک چلائیں گے، یہ الیکشن ہمیں تو قابل قبول نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور توہین عدالت کے مرتکب قرار دے دیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایس ایس پی جو تھے آپریشنز، ان کو بھی جی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا، اور ایک ایس ایچ او صاحب جو تھے ان کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا ہے۔ عدالت نے 1 ماہ کے دوران اپیلیں دائر کرنے اور فیصلے کی کاپی وزیر اعظم کو بھجوانے کی ہدایت کیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ایس پی فاروق بٹر کو عدالت نے کیس سے خارج کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے توہین عدالت کیس کا فیصلہ انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ عدالت سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بری کرے۔ ایس ایس پی آپریشن ملک جمیل ظفر نے بھی سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ ڈی سی اسلام آباد کی توہین عدالت کیس میں سزا کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری سماعت کریں گے۔ ڈی سی اسلام آباد اور دیگر انٹر کورٹ اپیل پر سماعت 4 مارچ کو ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سماعت کریں گے جی، اور دوسرے جسٹس جو ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ سماعت کریں گے، اور وہ بڑے خوش تھے ڈی سی او صاحب جو ہیں، شاید ان کو پتہ تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے کالعدم قرار دے دیا جائے گا اور ہم جو ہیں بری ہو جائیں گے، اسی لیے وہ خوش تھے۔ ورنہ جس بندے کی سیٹ کھینچ لی جائے اور اس کو جیل میں بھیج دیا جائے تو اس بندے کی تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور پھر اتنی پاور والی سیٹ ہو، ڈی سی او کی سیٹ، آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی پاور والی سیٹ ہے۔ تو وہ خوش تھے، ان کو پتا تھا کہ جو یہ فیصلہ دینے والوں کی کیا اہمیت ہے، جو ہمارے سر کے اوپر ہیں، جنہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جن کے کہنے کے اوپر ہم ایم پی او کے آرڈر جاری کر رہے تھے، لوگوں کو اٹھا رہے تھے، وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور وہی پاکستان کو چلانے والے ہیں۔ تو یہ فیصلے تو بہت سارے آتے ہیں، اور اس طرح کے فیصلوں کی کیا اوقات ہے ان لوگوں کے سامنے جن کا ڈنڈا جو ہے وہ قائم ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے جی کمال کا فیصلہ سنایا ہے، اور ایک جو ہے انہوں نے آئین کی رٹ بحال کی ہے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ سناتے ہیں، لیکن جس طرح ڈی سی او صاحب خوش تھے اور مسکرا رہے تھے، لگتا یہی ہے کہ ان کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں 16 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں جی۔ 10 ماہ بعد 16 ملزمان کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں، اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے جی۔ یہ کہا جا رہا ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے 16 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو پچھلے 10 ماہ میں بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی چیز کے جو ہے ان لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی۔
اب ان 16 ملزمان میں سے جی کچھ تو ایسے ہوں گے جو گورنمنٹ جاب والے ہوں گے یا پرائیویٹ جاب کر رہے ہوں گے یا کوئی کاروبار کر رہے ہوں گے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 ماہ میں ان کی کیا صورتحال بنی ہوگی، اور اب ان کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ 9 مئی کے ثبوت کہاں ہیں، کون سے ثبوت ہیں، کہاں ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جن کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا گیا یہ کہہ کر کہ جی یہ سب لوگ جو ہے 9 مئی میں شامل تھے، اور عمران خان جو ہے وہ اس کے یعنی کہ سرغنہ ہیں اس سارے معاملے کے۔ اسی طرح آج جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی ضمانت جو ہے منظور کر لی گئی ہے 5 لاکھ روپے مچلقوں کے عوض۔ اور عمران ریاض خان صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں جی، پہلے ان کے اوپر اینٹی کرپشن کا مقدمہ تھا، اینٹی کرپشن کو احکام جو تھے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، تو آج جب انہوں نے ریکارڈ پیش نہیں کیا تو جج صاحب نے ایک شعر کہا اور اس کے بعد اس مقدمے کو خارج کر دیا، یعنی کہ اس کی ضمانت عمران ریاض خان صاحب کو دے دی۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ یہ جج صاحب نے اینٹی کرپشن حکام سے آج مکالمہ کیا اور شعر سنایا ان کو، اور اس کے بعد عمران ریاض خان کو ضمانت دے دی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی ان کے اوپر زمان پاک میں جو ایک پولیس اور وہاں کارکنان میں ہنگامہ آرائی ہوئی تھی تو اس میں عمران ریاض خان کا نام ڈال دیا گیا ہے، اور یہ لکھا گیا مقدمے میں کہ جی عمران ریاض خان نے بھی پولیس کے اوپر جو ہے پتھراؤ کیا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر پولیس کے خلاف جو ہے وہ ایک کارروائی کی، تو اس میں جو ہے عمران ریاض خان کا آج 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ ریاض خان کے خلاف پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے، اسی طرح اسد طور جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے، کئی صحافی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں پاکستان میں سے، اور حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ جی 160 کے قریب مزید صحافیوں کی فہرستیں جو ہے تیار کر لی گئی ہیں، تو یہ جو اب سال ہے اس میں لگتا ہے کہ پاکستان کو ایسا ملک بنایا جا رہا ہے کہ جس میں صرف ہو کا عالم ہو، کوئی نام نہ لینے والا ہو، کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو، اور صرف ایک ڈنڈے کا راج ہو جیسے فرعون کی حکومت تھی، اور اس طرز کے اوپر جو ہے پاکستان کو لایا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ ویسے پچھلے 2 سال میں تو کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور پاکستان میں صرف تباہی آئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے۔ اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر، ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔